صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوبز اتنا گلیمرائز ہو چکا ہے کہ اس کے اندر ہونے والی بڑی سے بڑی بے حیائی، بڑی سے بڑی بدبختی کی بات بھی گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہوا ہی کچھ نہیں ہے، اور اس کو ایسا گلیمرائز کر کے پیش کیا گیا کہ لوگ اس کو معاذ اللہ قبول کرتے چلے جا رہے، جو اگرچہ وہ اسلام و دین سے ٹکراتی ہے، ایمانیات پر حملہ کرتی ہے۔ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ شوبز جوائن شوبز، اور اس کے اب یہ آپ سمجھ رہے ہوگے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس دنیا سے ہو کر آئیں۔ یہ بات میری جنید شیخ سے بھی ہوئی تھی جی، جو مطلب پاپ سنگر سے الحمدللہ اس وقت ہمارے ٹاپ نعت خوان ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ان سے بھی ہوئی تھی۔ یہ اور بھی یہاں ہمارے پاس میڈیا سے تعلق رکھنے والے اداکار آئے تھے، ہماری جو مسجد سے رابطہ وہ لائی تھی، میری ملاقات ہوئی تھی، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، میں نے ان کو بھی ڈائریکٹ عرض کی تھی یار کچھ کرے، اس فیلڈ نے ہمارے معاشرے کو بہت عجیب و غریب کر دیا، اور اس کے اندر لوگ عجیب و غریب پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جناب یہ یوں ہو گیا، اس کے ذریعے جو شہرت ملتی ہے، اس کے ذریعے عزت ملتی ہے، پتہ نہیں، میں اس کے اب میں زیادہ تبصرہ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اس فیلڈ سے جو وابستہ لوگ ہیں ان پر حفاظتی کوشش کریں۔ ایک تعداد ہوتی ہے جو جہنم کی طرف دوڑ رہی ہوتی ہے اور اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر دوڑ رہی ہوتی ہے، لوگ بھی آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں پڑتی کیا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو سمجھ آ گئی اللہ کی رحمت سے، آپ کی سوچ میں یہ وسعت پیدا ہو گئی اور آپ نے بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے ہو گیا، آپ نے وائٹ پر ہاتھ رکھ دیا، بلیک کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اگر آپ اوروں کی طرف توجہ کریں، یقین مانیے یہ بہت بڑی امت کی خدمت ہوگی۔ اس امت کو اس طرح کے جو معاملات بڑھتے رہیں، اس سے بچانے کی کوئی ذمہ داری قبول کر لینا، یقین مانیے بھلا ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ اللہ شو بز میں جو مسلمان ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو مسلمان ہوتے ہیں، دل میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں کسک ضرور ہوتی ہے کہ یار کر غلط رہا ہوں، لیکن تھوڑا پیسہ بن جائے، تھوڑا نام ہو جائے، لائف گزر دے، آخر میں آ جاؤں گا، آخر میں گلوکار بھی نعتوں سے محبت کرتے ہیں۔ جی، لیکن اب وہ یہ مسلمان ہے نا، تو کہیں نہ کہیں مسجد میں تو کبھی جانا ہوتا ہوگا، کبھی کسی کی میت میں بھی جاتا ہوگا، کبھی کسی کو دفن کرتے ہیں، رومال شمال باندھ لیتے ہیں۔ جی، وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، ابھی تھوڑا سا کیریئر بنا لوں، تھوڑا نام ہو جائے، 4-5 البم ریلیز ہو جائے، بڑی کوئی فلم مل جائے، پیسہ بن جائے، پھر میں نے جانا مسجد میں ہی ہے، تو تھوڑا ٹائم گزار کے آ جاؤں گا۔ اب ایسے لوگ ہو سکتا ہے سن رہے ہو، کیا کہیں گے ان کو آپ؟ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، کیوں دل لگا ہے اس میں، اچھی نہیں خراب ہے دنیا۔ تو یہ تو دھوکہ ہے، موت کا انتظار ہے دنیا، ہے یہ تو دھوکہ ہے، یہ انتظار ہی بیکار ہے۔ اور پھر کتنے تھے جو یہ سوچ رہے تھے اور آ بھی گئے، چلو زندگی نے بھی ساتھ دے دیا، لیکن یہ جو حب جاہ ہے نا، شہرت کی جو خواہش ہے، یہ تھوڑی کوئی جان چھوڑ دیتی ہے، یہ جان نہیں چھوڑتی، یہ ٹریکس ہٹا دیتی ہے۔ ایون کہ مذہبی لوگوں کے ساتھ بھی تو لگی ہوئی ہے نا، ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم حب جاہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے کہتے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، حب جاہ کے لیے اگر بیٹھ کر میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں تو میں خود ہی ٹریکس ہٹا ہوا ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو حب جاہ سے بھی تو بچانا ہے نا، کہ مجھے میرے اس وقت جو میں وقت دے رہا ہوں، اس وقت کے ذریعے مجھے میری شہرت نہیں، مجھے میرے رب کی رضا چاہیے۔ اگر یہ نیت میں بنانے میں کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب ہوں، ورنہ میری ناکامی میں کیا کمی رہ گئی؟ میں ابھی بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ بھی اگر حب جاہ کے لیے کہہ رہا ہوں تو فیر۔ اچھا، پھر جو ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمارے لیے تو ریاکاری سب سے بڑا ہے نا۔ حب جاہ تو دنیاوی اور دینی دونوں امور میں ہے، اور ریاکاری صرف عبادت میں۔ وہ کام جو عبادت کے لیے کیا جائے اور دکھاوے کے لیے کیا گیا، وہ اس کی طرف ہے نا، تو ریاکاری تو ہے ہی عبادت کے اندر، اور اس میں ہماری فیلڈ کے لوگ زیادہ مطلب کے مبتلا ہیں۔ البتہ اس شو بیس سے متعلق تو اسپیشلی یہ جو ہے، جو سمجھ رہے ہیں یہ لوگ، یہ گانے باجے اور ایکٹر گلوکار اور فنکار اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ماڈل شوڈل، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ان سب کو اب پکڑ کے لے آؤ یار، کہیں نہ جائیں، دعوت اسلامی میں آ جائیں۔ ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہیں ایسا، آ جاؤ دعوت اسلامی میں، آ جاؤ، جنت کے راستے پر چلو، جہنم کے راستے پر نہ جائیں، جنت کے راستے پر آ جائیں۔ علم دین کا راستہ، خیر خواہی کا راستہ، بے پردگی سے بچنے کا راستہ، مسجد کا راستہ۔ اللہ صاحب، آپ نے بہت سارے بدری پھول دیے، لیکن جو آخری بات آپ نے کہہ دی نا، کاش یہ دل پر نقش ہو جائے
کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. اب انتظار ہی موت کا کرنا ہے تو پھر کیا بے حیائی کرنا، پھر کیا دنیا کے پیچھے بھاگنا، نام کمانے کے پیچھے بھاگنا. جانا قبر میں ہے. کس کی بنی ہی عالم ناپائیدار، کس کی بنی ہے. بڑے بڑے اس طرح کے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اپنی جب وہ منزل، بڑھاپے کی منزل کو یا ریٹائرمنٹ کی منزل کو پاتے ہیں، جو میری علم میں ہے ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. شروع میں شہرت ہوتی ہے. اب جیسے علماء بیمار ہوتے ہیں، علماء پریشان ہوتے ہیں یا مشائخ پریشان ہوتے ہیں نا، ایک تعداد ہوتی ہے جو ان کے گرد جمع ہو جاتی ہے، ان کی خدمت کرنے میں سعادت محسوس کرتی ہے. مگر اس فیلڈ کے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو خود ان کی پکاریں اخباروں میں چھپتی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ ان کے گرد لوگ تھے، تو بس وہ ایک وقت تھا، وہ کمال تھا، اس کمال کو زوال لگ گیا. نیک آدمی کے جنازے میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جاتے ہوں گے تو جنازے کا اور پھر سال ثواب ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے عرس منائے جاتے ہیں، ان کی برسیاں منائی جاتی ہیں، ان کے یہاں جا کر لوگ برکتیں حاصل کرتے ہیں. ان کے لیے کانسرٹ ہوتے ہیں، اب یہ ان کے لیے کانسرٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے پروگرامز بنتے ہیں، اور مطلب یاد میں کانسرٹ منایا جائے. اب یہ گناہ جاریہ مرنے کے بعد بھی ہو. تو تب موسیقی کو یہ جو گناہ کو گناہ سمجھیں، اسی میں عافیت ہے. موسیقی، ڈانس، گانے، باجے، فلمیں، ڈرامے، بے پردگی، عورتوں کے ساتھ، اجنبی عورتوں کے ساتھ اس طرح بے حیائیاں کرنا، یہ سب جو اس فیلڈ کے ایک حصے ہیں، سب آپ کو پتہ ہے. اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث اتنی واضح ہے، اسلام کا تصور اتنا واضح ہے، اسلام کا کانسیپٹ اتنا واضح ہے. بے پردہ اجنبی عورت کے ساتھ اس طرح بیٹھ کر بات چیت کرنے کے جو احکامات اتنے، سب کچھ اتنا واضح ہے. بس عجیب ذہن پر ایک چیز پڑ گئی ہے جو ایکسیپٹ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.